درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شریعت اسلام نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے، اور روزے یہ ہیں کہ صبح صادق سے یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سن سیٹ تک کچھ کھایا نہ جائے، کچھ پیا نہ جائے، اور جو جنسی خواہشات ہیں ان سے دور رہا جائے، یہ روزہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزہ ذرا مشکل عبادت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بے انتہا ثواب رکھا ہے، اور فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو محدثین اور جو اس کے شارحین ہیں انہوں نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی دوسرا اس کا اجر و ثواب نہیں دے گا، ہر عمل کا اجر و ثواب وہی دے گا۔ لیکن پھر روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس لائن کو ایک دوسرے طریقے سے ہی پڑھا اور کہا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں گا۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جسے امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں خاص طور سے۔ ایک خوشی وہ ہے جس وقت وہ افطار کرتا ہے کہ اب اس کا روزہ ختم ہو رہا ہے، اب اسے کھانے اور پینے کی اجازت مل رہی ہے، تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی شربت سے سیراب ہوگا، جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، وہ ایک دوسری خوشی ہوگی جو اسے قیامت کے دن حاصل ہونا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو روزے کا بدلہ ہے وہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے وہ اجر اور ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، لیکن جو روزے کا بدلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے شربت دیدار کے طور پر جو ہے وہ بندے کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ روزے کا بدلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا اور فرمایا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، اور جو پرہیزگار ہو جائیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں معزز اور مکرم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اور اگر کوئی دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتا ہے لیکن تقوی حاصل نہ ہو، پرہیزگار نہ بنے، تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن جو اس عبادت کا فائدہ ہے، جو اس عبادت کا نور ہے، وہ شاید بندے کو حاصل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث پاک کے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا اور بری باتوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ شروع میں جب روزہ فرض ہوا، یہ شعبان 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، ہجرت کا دوسرا سال تھا، تو حکم بڑا سخت تھا۔ حکم یہ تھا کہ مغرب سے صرف عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، اس کے بعد جب آپ عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں، اسی وقت سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن مغرب کے وقت کھانے کی اجازت، اور رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صحبت نہیں کر سکتے تھے ان سے، تو یہ حکم بھی تھا۔
تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زوجہ کے پاس گئے اور صحبت اختیار کر لیا۔ تو صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو بڑی ملامت کر رہے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں، آج رات مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو اور بھی دوسرے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، کہا یہ غلطی ہم سے بھی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں سے حکم بڑا آسان کر دیا اور فرمایا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس وقت سے یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اور آگے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، کپڑے کی طرح ہے، تم ان کے لیے کپڑے کی طرح ہو، لباس کی طرح ہو، تو اس لیے تم جاؤ، رات میں اجازت دے دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ غلطی کر لی ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، جنہوں نے غلطی کر لی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم آسان کر دیا۔ اور ایسے ہی جو رات میں کھانے کا حکم تھا، ایک صحابی تھے سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسان آدمی تھے، فارمر تھے، کھیت میں کام کر کے آئیں اور بیوی سے کہا مغرب کے بعد کی کھانا دو۔ بیوی پکانے میں ذرا مصروف ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ کھانا لے کر کے آئی تو یہ سو کے اٹھ چکے تھے، تو جو سو کے اٹھے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور عشاء کا بھی وقت ہونے جا رہا تھا، تو انہوں نے نہ کھایا اور اپنا دوسرا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر کام پہ چلے گئے اور دوپہر کے وقت ہوتے ہوتے یہ کمزوری کی وجہ سے اور محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت، یہ اسی آیت میں ایک دوسرا حصہ نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو جب تک کہ سفید ڈورا سیاہی سے الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک صبح صادق کا وقت نہ آ جائے تب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اب وہ حکم ختم کیا جاتا ہے کہ اگر سو گئے تو اٹھ کے نہیں کھا سکتے ہو، یا عشاء کے وقت ہو گیا تو اب نہیں کھا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، اب تم پوری رات کھا پی سکتے ہو، جب چاہو تمہارے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے لیے اتنا آسان فرما دیا، وہ ساری مشکلیں ختم فرما دی۔ وہ حکم جو اور امتوں کے لیے تھا، جو بڑا سخت حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے احکام ختم کر دیے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تقویٰ کا نور نصیب فرمائے۔